السلام علیکم، ویلکم ٹو نیا دور. میں ہوں رابعہ محمود. آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ایک کنٹینیویشن ہے اور اس گفتگو کی جو ہم کر رہے ہیں آج کل ان سٹوریز کے اوپر جو کہ پچھلی رجیم میں بھی پریس نہیں کور کر سکی، پچھلی ایڈمنسٹریشن میں جو پی ٹی آئی کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس بات پہ بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور ریٹروسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں میڈیا کے اوپر سینسرشپ تھی وہ ایکسٹریم تھی، اور ایک کچھ جگہوں پہ زیادہ ریڈ ٹیپس تھیں، کچھ جگہوں پہ کم تھیں، کچھ ایریاز کے اوپر. تو اس کانٹیکس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وہ تھا جو سینسرشپ پچھلے 4 سالوں کی تھی، اس کے علاوہ وہ سٹوریز تھی جو نہیں کور ہو سکی، اور پھر اس سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوگا. تو اسی سلسلے میں جو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ جو ایک سٹوری ہے وہ ہے دا پروونس آف بلوچستان. اینڈ اس بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے انسرجنسی کی صورت میں بھی، اور ہیومن رائٹس کی جو ابیوزز ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کے زمرے میں بھی، اور وہ سٹوری کیوں اتنی بڑی، جو دا سٹوری آف بلوچستان ہے وہ کیوں، جو اس کے اوپر جو ریڈ ٹیپس ہیں وہ پریس میں پہلے بھی تھیں اور پچھلی حکومت کے دوران بھی تھیں اور اب بھی شاید کنٹینیو کریں. تو اور وہاں پر جو جرنلسٹ ہیں وہ کس جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز ان دا ورلڈ ٹو رپورٹ فرام. تو اگر ہم پاکستان کی میں جرنلزم سے جڑے جو خطرات ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو ہم بلوچستان کے بغیر اس کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان از پرابیبلی دنیا میں ایک جو بہت سے خطرناک خطات ہیں، رپورٹ جہاں سے ہوتا ہے اور جرنلزم جہاں سے صحافت ہوتی ہے وہ اس میں یقیناً شامل ہے. تو جی، ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں کیا بلوچ، جو کہ جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے بلوچستان سے بہت ایکسٹینسولی رپورٹنگ کی 2017 تک، جب وہ ان کو ایگزائل میں جانا پڑا اپنے جو ہیں وہ تھریٹس کی وجہ سے، اور پھر اس کے 2017 سے اب تک بھی وہ بلوچستان کے اوپر کام کرتے آئے ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ جو نیچر آف تھریٹس ہے وہ ختم ہوا ہے، چاہے شاید ایوالو ہو گیا ہے ان کے لیے، مگر وہ ختم نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو کیا ہے ان کی نظر ویسے بھی بلوچستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے اوپر کافی گہری ہے. سو کیا، تھینک یو فار جوائننگ اس. کیا آپ سن رہے تھے، اور ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کرتے آئے ہیں، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہو، آپ اسپیسز بھی آرگنائز کرتے ہو، لکھتے بھی ہو، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو کام کی وجہ سے بھی جانتے ہیں. اور میرا آپ سے جو تعلق ہے وہ تھوڑا سا ان رسکس کی وجہ سے بھی ہے جو آپ کو جو ہے وہ جو تھریٹس اور رسکس رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. سو جب آپ نے شروع کیا جرنلزم وہاں سے، تو آپ کا تعلق تربت سے ہے؟ جی ہاں. جی. تو آپ نے جب شروع کیا تو کیسے کیا؟ غالباً آپ ڈیلی ٹائمز کے ساتھ کام کرتے ہیں، گارڈین کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، تو کیا حالات تھے اور کس طرح سے رپورٹنگ کیا آپ نے؟ جی جی رابعہ، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں نے اپنا جرنلزم کا کیریئر جو ہے ڈیلی ٹائمز کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا 2012 میں اسلام آباد میں. وہاں میں پرائمرلی میرا ایریا آف رپورٹنگ بلوچستان ہی رہا ہے، لیکن وہ پیسج آف ٹائم میرے ایڈیٹرز نے کہا چونکہ بلوچستان اب کافی سینسیٹیو ہو گیا ہے اور اس کو کور کرنا ہمارے لیے بھی ایک قسم کا پرابلم بنتا جا رہا ہے، تو آپ اس طرح کریں، آپ سٹی رپورٹر بن جائیں اسلام آباد کا. تو دن میں اسلام آباد میں 2014 میں غالباً ڈیلی ٹائمز کا سٹی رپورٹر بن گیا، لیکن پریویسلی آئی واز کورنگ بلوچستان ایکسٹینسولی. تو یہ جو ہم ابھی، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلو آپ کی خدمت میں کہ ابھی جو ہم کہتے ہیں 2018 کے بعد بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میڈیا کے حالات بدتر ہو گئے، خراب ہو گئے. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، میڈیا کے حالات 2018 کے بعد بالکل خراب ہوئے. لیکن میرے لیے ایز اے بلوچ جرنلسٹ، سم ون ہو از فرام بلوچستان، I think it was not surprising for me. کیونکہ یہ جو حالات ابھی باقی اربن پاکستان میں آئے، یہی چیزیں بلوچستان میں پہلے ناقص تھی، ہم ان چیزوں سے گزرے ہوئے تھے. تو بلوچستان میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ 2015 کی بات ہے، میں جب ڈیلی ٹائمز میں کام کر رہا تھا، میرے ایڈیٹرز نے مجھے کہا کہ آپ اب بلوچستان کے حوالے سے لکھنا چھوڑ دیں.
اسی طرح ہمارے تو بزرگ تھے، ہمارے استاد ہیں میر محمد علی طالبی صاحب، وہ ایک ویکلی کالم لکھتے تھے ڈیلی ٹائمز کے لیے 2015 میں. ان کو بھی پیپر نے ٹیک آف کیا کہ آپ نہ لکھا کریں بلوچستان پر. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان has been a very touchy subject for the military establishment from the day one. یہ آج کی یا کل کی بات نہیں ہے، پچھلے 2 دہائیوں سے بلوچستان میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ 2008 میں ہمارے دوست بلوچستان سے رزاق بلوچ کو اغوا کیا گیا، وہ صحافی تھے، پھر اس کی مصر شدہ لاش پھینکی گئی. 2010 میں اسی طرح الیاس بلوچ کیا اٹھایا گیا، پھر 2011 میں اس کی مصر شدہ لاش پھینکی گئی، وہ بھی ایک صحافی تھے. بلوچستان میں جو نیوز پیپرز تھے لوکل، ڈیلی توار، بلوچستان میں بہت پڑھی جاتی تھی، اچھی نیوز پیپر تھی، بلوچستان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کیا کرتی تھی. اس پیپر پر پابندی عائد کی گئی، وہ بند ہو گیا الٹیمیٹلی ان 2016 دے اسٹاپ پبلشنگ. اس کے علاوہ آصاف، ڈیلی آصاف تھا، وہ ایک لوکل اچھا نیوز پیپر تھا، بلوچستان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرتی، بلوچستان کی خبریں وہاں سے آپ کو پڑھنے کو ملتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج لاہور میں ہو رہا ہے، آج جو کراچی میں ہو رہا ہے یا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی از ناٹ اے گڈ تھنگ. اس کی یہ پریس کے جو قوانین ہیں عالمی یا پاکستان میں ان کے خلاف ورزی ہے. لیکن یہ چیزیں عرصہ دراز سے بلوچستان میں چلتی آ رہی ہیں. ہم نے بہرحال اپنے لوگوں کو بار بار کہا، اسلام آباد میں دوستوں کو، کراچی میں، کہ آپ لوگ بلوچستان کے بارے میں آواز اٹھائیں، ان موضوعات پر بات کریں، بلوچستان بھی آپ لوگوں کا ہی حصہ ہے. لیکن کسی نے دھیان نہیں دی. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں جو چیز آپ پہلے ہماری ایک کلچر بن چکی ہے، آپ نے جو باقی پاکستان میں جو کچھ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے گڑبڑ، تو پہلے بلوچستان کو ٹیسٹ کیس بناؤ، وہاں پر اس کو ایکسپیریمنٹ کرو، پھر اس کے بعد اگر کامیاب ہوا تو وہ چیز باقی پاکستان میں لے آئے. تو یہی سب کچھ بلوچستان میں چلتا رہا. آپ ابھی دیکھو 2017 کے بعد ہمارے دوست تھے سیرا لال میڈا، ان کو ECL میں ڈال دیا گیا. پھر بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوئی لاہور میں، اسلام آباد میں. لیکن 2013 میں آئی تھنک یا 2014 میں ماما خدیب کو اس میں ECL میں ڈال دیا گیا تھا. He could not travel to the US to attend the program on missing persons issue. تو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ ECL میں ڈالنا، صحافیوں کو فائنینشلی اخبارات یوز کرنا، ان کو دبانا، ان کے ایڈ سے اسٹاپ کرنا، یہ چیزیں بلوچستان میں بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. No, I know, no. I know you're saying کہ you don't want to repeat, مگر وہی والی بات کہ briefly کہ آپ کی اپنی جو سٹوریز تھیں اس اخبار میں، آپ کا جو آرکائیوز تھیں غالباً ڈیلی ٹائمز میں، اس وقت پریشر کی وجہ سے جو آپ کی ایکسٹینسو رپورٹنگ تھی انفورس ڈس اپیئرنسز کے اوپر، جبری گمشدگیاں، ماورا عدالت جو قتل تھے، جو کل اینڈ ڈمپ کا سلسلہ بلوچستان میں پہلے بھی تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حکومت بدل گئی، PTI کی حکومت آئی، پھر مطلب اس کے بعد نون اب جو ہے کولیشن گورنمنٹ ٹائپ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو، تو وہ سلسلہ چلتا رہا. تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ جو آرکائیوز ہیں وہ ابھی تک ریمووڈ ہیں ویب سائٹ سے. جی، بیفور آئی آنسر یور کوشچن، میں ایک بات تھوڑا واضح کروں کہ یہ جو آپ نے نئی گورنمنٹ اور پچھلی عمران خان والی سرکار کی بات کی، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ بلوچستان میں یا مجھ جیسے صحافی کے لیے نیا پاکستان بنے، پرانا پاکستان بنے، یا ابھی جو باتیں ہو رہی آزاد پاکستان بنانے کی، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس فار اس. ہم تو، ہمارے لیے حالت پہلے وہی تھے، اب بھی وہی ہے. ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن کہ ڈیلی ٹائمز میں، جی ڈیلی ٹائمز میں نے 2012 میں ایز این انٹرنی رپورٹر اسٹارٹ کیا اپنے کیریئر. جولائی 2012 میں میں نے بلوچستان کو بہت کلوزلی فالو کیا. ہم نے مسنگ پرسنز، انفورس ڈسپیرنسز جو ہے، ملیٹنسی، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز، اور بلوچ IDPs کا جو مسئلہ ہے وہ وچ از ایکچولی اگنورڈ ان دا مین اسٹریم میڈیا، اس کو کلوزلی میں نے فالو کیا. میں ڈیرا بگٹی تک گیا، میں نے ٹریول کیا. I think I was among the very few journalists who traveled to ڈیرا بگٹی after نواب اکبر خان بگٹی's assassination. 2012 میں ڈیرا بگٹی گیا، وہاں میں لوگوں سے ملا، بات کی.
ان کی اسٹوری سنے. ٹائمز میں 2 بڑی اسٹوریاں میں نے کی, لیکن آج آپ کو وہاں کوئی چیز بھی ڈیلی ٹائمز کی ویب سائٹ پر نظر نہیں آئے گی. میں نے پوچھا اپنے ایڈیٹر سے اور باقی جو ہے مینجمنٹ سے کہ کیا وجہ ہے میرے اسٹوریز ڈیلی ٹائمز کی ویب سائٹ پر نہیں آ رہے, تو مجھے وہ ریموو کیے گئے آرکائیو سے. تو مجھے بتایا گیا کہ ڈیو ٹو اے ٹیکنیکل ایشو ویب سائٹ ڈاؤن ہو گیا تھا اور آپ کی جو اسٹوریز ہیں وہ ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہیں, غائب ہو گئے. جی ہاں, لیکن میرے ساتھ جو تھے کولیگس کام کرتے تھے, ان کی اسٹوریز آپ کو وہاں پر ملیں گے. جو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ان کی اسٹوریز غائب نہیں ہیں, میرے اسٹوریز غائب ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے, جو بولتے ہیں, جو اپنے حق کے لیے یا حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو غائب کیا جاتا ہے. اسی طرح میں ان کی کہانیاں لکھتا تھا تو میری کہانیاں غائب کیے گئے. بالکل بالکل وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماما کی دیر کے ای سی ایل پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور مطلب بلوچ رائز کے مسنگ پرسنس کے اس کے کیمپینر ہیں, جو کیمپ ادھر وی بی ایم پی کا جو وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس کا جو کیمپ ہے اس میں کب سے کتنے سالوں سے بیٹھ رہے ہیں. اور وہی جب ان کو لمز میں بلانے کی کوشش کی گئی تھی 2015 میں, تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد وہی ڈسکشن جب کراچی میں موو ہوئی تو there was an attack on a very senior activist in Karachi, سبین محمود کے اوپر. انسائلنسنگ بلوچستان کی وہ ایک بات کر رہی تھی اور اس وقت نہیں تھا. اور میں خود جانتی ہوں, ہمارے ایک اور دوست ہیں جو ابھی کرنٹلی ایگزائل میں ہیں, جن کا ہم بات نہیں کرتے ان کے اوپر, وہ ان کو اسی پریویس یہ جو گورنمنٹ ابھی آؤسٹڈ ہے اس میں جانا پڑا جو پاکستان چھوڑ کے. مگر ان کے ساتھ بھی پہلا مجھے یاد ہے 2013-14 کی بات ہے کہ وہ لانگ مارچ کور کر رہے تھے, تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے تھے, اردو میں ہی کام ان کا جرنلزم تھا اور پھر انگریزی میں, اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ, ان کو شدید دھمکیاں ملی بہت زیادہ, اور اس کے بعد مطلب ان کو مختلف جو ہے وہ سٹیپس لینے پڑے, اس طرح سے کرنا پڑا. اچھا, آپ ذکر کر رہے تھے, آپ نے کچھ ایگزامپلس دی کچھ جرنلسٹ کی جن کے ساتھ جن کو they were killed in the line of duty. جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آج تک کسی بھی جرنلسٹ کے مرڈر کے اوپر کسی کو بھی no one has been held accountable, اور امپیونٹی ہے بالکل. اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ جو ادارے کام کرتے ہیں اس کے اوپر, وہ بھی انہوں نے بھی یہ ڈاکیومنٹیڈ ایویڈنس بیس بات ہے. تو ہم ساجد حسین کا بھی ہمیں پتہ ہے, جو فارمرلی دا نیوز کے جرنلسٹ تھے جنہوں نے بہت کریٹیکل رپورٹنگ کی, تو ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. پھر وہ سویڈن میں رہ رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک مسٹیریس جو ہے ایک جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی پچھلے کچھ سالوں میں. سو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اور جو کس قسم کے آپ اب 2017 آنورڈز آپ حالانکہ ایگزائل میں, مگر پھر بھی آپ کام کرتے آئے ہیں, اور آپ کی پورا ایک کمیونٹی ہے, آپ کی فیملی ہے بیک ہوم, تو پہلے بھی تھریٹس کی جو ہے ہمیں ذرا اس کے بارے میں جو ہے وہ ان ڈیٹیل اگر آپ بتا سکیں کہ کس قسم کے تھریٹس ہیں, کس قسم کے رسکس وہ لیتے ہیں, اور کون کون ہیں پرپٹریٹرز وائلنس کے وہاں پر, ٹھیک ہے, جو وہ تشدد کرتے ہیں, اور اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوتا ہے فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, جرنلسٹ پہ, ان کے خاندانوں پہ, پوری کمیونٹی کے اوپر. جی بالکل. بلوچستان میں کچھ سبجیکٹس ہیں, جب ہم بلوچستان میں رپورٹنگ کی بات کریں, تھریٹس کی بات کریں, اور جو ایکٹرز ہیں ہمیں تھریٹ کرتے ہیں صحافیوں کو, تو کچھ سبجیکٹس which were considered taboo subject, اس میں مسنگ پرسنس کا جو معاملہ تھا, آپ اس پر کھلم کھلا رپورٹنگ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جو لوگوں کو مسنگ کرتے ہیں, وہی لوگوں کی جانب سے آرڈرز آتے تھے کہ آپ لوگ نہ کریں بات اس ایشو پر. پھر تھا بلوچ آئی ڈی پیز کا مسئلہ, جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں ان کو ڈسپلیس کیا گیا, وہ اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ریسنٹلی آپ ایک وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹیبو سبجیکٹ تھے ان میں تبدیلی بھی آتی گئی ہے. پہلے تھا مسنگ پرسنز اور کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز, ملیٹنسی, اس پہ بات نہیں کرتے تھے. 2014 کے بعد اب یہ ہوا کہ آپ سی پیک پر بھی کھلم کھلا بات نہیں کر سکتے. آپ سی پیک جو چائنیز لیڈ پروجیکٹس ہیں بلوچستان میں, ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور بھی بارڈر ٹریڈ ہے,
اب دیکھیں بارڈر ٹریڈ ٹوٹلی نان پولیٹیکل ایشو، یہ ایک سوشل سماجی مسئلہ ہے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، ایک اکانومک مسئلہ ہے. لیکن اب یہ بھی ایک ٹیبو سبجیکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ آپ بارڈر ٹریڈ پہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بارڈر از بینگ کنٹرولڈ بائی پیراملٹری فرنٹیئر کور. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ پرپٹریٹرز کون ہیں یا صحافیوں کو دھمکانے والے کون ہیں، انفارچونیٹلی بلوچستان کے جو صحافی ہیں they are sandwiched between the military and the militants. اب militants کہتے ہیں کہ آپ وہی لکھیں جو ہم کہتے ہیں، on the barrel of gun، وہ کہتے ہیں بھئی ہماری بات آپ آگے لے آئیں وہی لکھیں. ملٹری کہتے ہیں کہ نہیں، جو پاورفل پاکستان میں اسپائی ایجنسی ہے ہماری، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو پروموٹ نہ کریں. ہم نے ان سے بات کی ہے، ہم نے ان سے کہا بھی ہے کہ ملٹری سے کہ آپ جب طالبانوں کو کور کرتے ہیں، القاعدہ کے آپ کور کرتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں ہمارے صحافی دوست، تو کیوں ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم بلوچ ملیٹنٹ سے ان کو کور کریں یا ان کے انٹرویوز کریں؟ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. 2011 کی بات ہے، بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک انٹیریم بیل ایک آرڈر ایشو کیا، انٹیریم آرڈر 2011 میں، کہ بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں آپ ان کو کوریج، میڈیا کوریج نہیں دے سکتے. تو اس سے یہ ہوا کہ ملیٹنٹس جو تھے یا جو سیپریٹسٹ تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا میڈیا کا، کہ آپ لوگ جب ہمیں آپ اس ٹوٹلی ون سائیڈڈ رپورٹنگ، آپ ایس پی آر کا جو باقی ادارے ہیں ان کی نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کو کیوں فالو کریں. انہوں نے باقاعدہ طور پر میڈیا کا بائیکاٹ کیا. اور اس دوران یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے دوست، ساجد حسین صاحب تھے مرحوم، اور ملک سراج اکبر تھے، ون آف دا سیزن جرنلسٹ فرام بلوچستان، ان کے لیے رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. تو الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو گو ٹو سویڈن اور ابروڈ. ملک صاحب ادھر چلے گئے یو ایس میں، ساجد حسین سویڈن میں چلے گئے، اور بہت سارے ایسے دوست تھے وہ مائگریشن کرنے پر مجبور ہو گئے. جتنے اس دوران بہت ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 2008 سے 2015 کے دوران بلوچستان میں 14 صحافی مارے گئے. تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے ان کو مارا، کیوں مارا، مارنے والے کون تھے، کیا وجوہات تھی. کسی کی ٹرائل نہیں ہوئی. بلوچستان کے بدبختی یہ ہے کہ آپ جب وہاں کوئی کسی کو مارے تو نہ کورٹ 100 موٹو ایکشنز لیتے ہیں، نہ عدالتیں رات 12 بجتی ہیں، نہ کوئی اور ادارہ اس میں آ کے ملوث ہوتا ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے بلوچستان میں، یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں بہت عرصے سے. جہاں تک میری بات ہے، آپ نے بات کی سائیکولوجیکل، ایموشنل اور فیملی تھریٹس کی، تو میرا خیال اٹ از آل دا ٹائم وتھ یو. آپ ایون کہ آئی لیفٹ پاکستان ان 2017، اس کے بعد یہاں آنے کے بعد بھی مجھے فالو کرتے آ رہے تھے وہ لوگ جنہیں میری رپورٹنگ پہ اعتراض تھی، وہ وقتاً فوقتاً میری فیملی کو تھریٹس کرتے رہے ہیں. ایون جسٹ ان فیبرری دس ایئر میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا بیٹا یورپ میں بیٹا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ہمارے ہاتھ یورپ تک بھی جاتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں تو آپ لوگ وہ جو لوگ یہاں پر افراتفری پھیلا رہے ہیں یا آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، آپ ان کو پکڑ، آپ کیا بلوچ دوسروں کو موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے، ان کو ان کے اوپر لے کے. تو مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی پریشر یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہوں، لیکن all the time I'm worried about my family, all the time I'm worried about those people who are attached to me. ان کے بارے میں سوچتا ہوں، ان کے یہی کہ انہیں کوئی نقصان نہ دیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے یا تو سیلف سینسرشپ کی جانب آپ نے جانا ہوتا ہے یا آپ اپنی جرنلزم کو ہی چھوڑ دیں. بالکل. آپ کے ساتھ بھی 2017 میں آپ نے ریسنٹ ایگزامپل دی، تھرو آؤٹ ایک سلسلہ رہا ہے وہاں پر بھی، سرویلنس کا بھی اور یہاں پر بھی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ سیلف سینسرشپ کا آپ نے کی بات کی، وہی میں سیلف سینسرشپ کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی تھی تھوڑا اور، کہ ایک تو ابھی کل میں
ابھی ہم نے حسیب النساء ورگی سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ریڈ ٹیپس ہیں جو وہیں کی وہیں رہیں گی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کوئی بھی آئے، اور انہوں نے خود بھی یہ بات کی، ٹھیک ہے، جس میں کہ بلوچستان ایک ریڈ ٹیپ ہے، ایک حد تک آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لائک ہم جیسے انڈیپینڈنٹ پورٹل ہیں تو ہم آپ کو جس طرح سے ہم وی ہیو یو اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو پش تھرو دس، مگر کس طرح سے بات کر سکتے ہیں، کتنی بات ہو سکتی ہے، یا اس پہ کبھی کس قسم کا ایک اس کے تھریٹ آ سکتی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا. آف کورس مین اسٹریم میڈیا کی اپنی ایک ایشو ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کون کتنا پریس اس کو پش بیک کرے تو ہو سکتا ہے کچھ کہ نہیں، کلیکٹیولی وہ ایک اس ڈسکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ابھی. تو سیلف سینسرشپ کی بات کریں، ایک تو یہ کہ جرنلسٹ خود سے جو ہے، آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی کہ خود سے تو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کر بھی لے تو ڈیسک نہیں کیری کر سکتا کیونکہ ڈیسک کے لیے بھی ریپریکاشن ہے. تو 2017 سے 2000 غالباً انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے، سو اب تھوڑا بہتر ہے، چلو ویل فکس اٹ ان ایڈیٹنگ. ہاں، تو سینسرشپ کے بارے میں بتائیے کہ ڈیسکس کس طرح سے جو ہے وہ کیری نہیں کرتے سٹوریز، پہلے بھی اور اب بھی، اور کس قسم کی سٹوریز ہیں، اتنی سٹوریز ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں اب کور ہو رہی ہیں. آپ نے ٹائپس بھی بتائیں کہ اب تو اور ایشوز ہیں جس کو نہیں ہم پراپرلی کور کر سکتے، جیسا چاغی کا ایشو ہوا ہے ابھی، اب وہ اس کو تھوڑا بہت اس پہ ڈیتھ ہو گئی بندے کی، اور ایکسیسو یوز آف فورس ہوئی فورسز کی طرف سے، اور وہ مگر اس کو ان ڈیپتھ جو ہے ڈسکس نہیں ہو سکتا، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہے یہ، کیوں اس طرح کا واقعہ ہے، وہ ایکسس نہیں ہے، ایکسس ہو تو بات نہیں ہو پاتی. تو سینسرشپ فرام دا ڈیسکس کی بات کیجیے، اور یہ بھی بات کیجیے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں رپورٹرز آر ناٹ ٹرینڈ، سیکورٹی ٹریننگز نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کا رواج نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. اور بھی میں جرنلسٹ سے بات کر چکی جو ٹریبیون اور ڈان میں کام کرتے ہیں، ہم خود کبھی بھی جب کانفلکٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو نہیں تھے ٹرین، باہر سے ہمیں ٹریننگ مل جاتی ہے اگر ہم فری لانسر کہیں کسی اس کے لیے اپلائی کریں. رسک اسیسمنٹس اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کیجیے، جو ڈیسک جس طرح سے بھی لیز کرتے ہیں رپورٹرز کے ساتھ، اس کے اوپر بھی. جی جی، دراصل بات یہ ہے کہ ڈسک جو ہیں نیشنل میڈیا میں آپ جب کام کر رہے ہیں، میں تو 2017 کے بعد نیشنل میڈیا میں میں نے کام نہیں کیے، جسٹ سم ویری میں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کے لیے، لیکن 2015 16 14 13 کے دورانیے میں جو میں نے وٹنس کیا، میرے خیال سے ڈسک کا جو ایک اپروچ تھا بلوچستان سے ریلیٹڈ، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ روڈ ایٹیٹیوڈ تھا، یا کہ وہ مسئلہ پرابلم یہ تھا کہ ان کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی تھیں. آپ جب بلوچستان کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ آئی ڈی پیز ہیں، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہوئے، مسنگ پرسن، ان کے بارے میں اگر کوئی رپورٹنگ کرتے تھے تو ڈسک کا اپروچ یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ آپ نہ کریں، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے دونوں پارٹیز ہیں، دونوں کی جو نیریٹیو ہے ان کو لے آنا ہے، بلکہ لے آنا اس طرح ہے کہ ڈومیننٹ آئی ایس پی آر کا جو نیریٹیو ہے وہ ہونا چاہیے، اور نیچے ایک لائن میں جو مظاہرین یا جو سپریٹسٹ ان کی ایک ہونی چاہیے لائن. تو اس پر ہمارے جو تھے سپریٹسٹ یا باقی بلوچ دوست، ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں بہت اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے اپنے دوست بھی یہ سمجھنے لگے کہ ہم ایک پارٹیکولر نیریٹیو کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ہم پر بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کا جو ایجنڈا ہے یا ملٹری کا جو ایجنڈا ہے اس کو سرو کر رہے ہیں، اس کو آگے لے جا رہے ہیں. تو ڈسک کے اپروچ کی وجہ سے یا ڈسک کی بیہیویئر کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہم سسپیشیس ہو گئے، ہم صحافی ملیٹنٹس کی نظر میں، کہ ہم جو بلوچستان کا اصل چہرہ ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں، اس کو سامنے نہیں لا رہے. لیکن مجبوری تھی کیونکہ ڈسک پبلش نہیں کرتا تھا. اگر پبلش کرتا، ہم ریکویسٹ کرتے کہ یہ کرو وہ کرو، تو وہ کرتے تھے پبلش، ایک ہی لائن میں ان کی ورژن دے دی سپریٹسٹ سے باقی ملیٹنٹس تھے. تو یہ ڈسک کا بیہیویئر ہوتا تھا. یہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں اگر ڈسک چھاپ بھی دیتا تھا اسٹوری تو ان ریئیکشن ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ریئیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا کہ وہ ان کے ایڈورٹائزمنٹس اسٹاپ کرتے تھے، ان کو فائنینشلی ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے تھے. تو پھر ایز اے ریزلٹ جتنے بھی امپلائی تھے اخبارات کے، ٹیلی ویژنس کے، وہ وغیرہ سیلریز کے ہو جاتے تھے، ان کی سیلریز آن ٹائم نہیں آتی تھی. یہ ان کی بھی مجبوری تھی، ان کی بھی، ہمارے جو ہے بلوچستان والے یہ بھی ہم پر
الزام عائد کرتے تھے کہ آپ ایک مخصوص ایجنڈے کو ایک نیریٹو کو پروموٹ کریں. So in a way, I can say due to the behavior of this, we were caught or we were sandwiched in between the militants and the military. لیکن I just don't blame the desk for that. ان کی بھی مجبوریاں تھی. فیئر. اچھا آپ یہ بتائیے کہ تب سے لے اب سنس یو ابھی آپ ریموٹلی کام کرتے رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے جو پیچھے خاندان ہے اور آپ کو بھی سرویلنس کا سامنا ہے وہاں پر بھی یورپ میں یو بیسڈ ناؤ اور باقی بھی جو فیملی ہے اس کو بھی یو نو پیریوڈیکلی اس کو وقتاً فوقتاً ان کو کوئی نہ میسج جاتا رہتا ہے ملتی رہتی ہے ویلڈ تھریٹس ہوں یا ڈائریکٹ ہوں. ایک آدھی مرتبہ جیسے میں جانتی ہوں کہ کافی خطرناک ہو گیا تھا سلسلہ. تو اب مجھے یہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک اب اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں 2017 سے 2022 ہو گئی ہے اور پچھلے 5 سالوں میں تو یو نو کہ ایک واس نیٹ ورک ہے جرنلسٹ ان کے اب کیا کرنٹلی کیا خوف ہیں اور کس طرح سے وہ نیویگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی جرنلسٹ فون نہ اٹھائے وہاں سے بلوچستان سے تو بندے کے سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ ہو تو نہیں گیا. ہنسنے والی بات نہیں ہے, ہم لوگ آپس میں تو کوپ کرنے والی ایک چیز ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی یہ ہوا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ آپ کس طرح کا ایک لینڈسکیپ ہے اس وقت. جی میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیا پاکستان بنے پرانا بنے یا آزاد پاکستان بنے کوئی بلوچستان کے لیے ایٹیٹیوڈ اسٹیبلشمنٹ کا سیم ہی رہا ہے اور رہے گا. وہ اپنی اس میں تبدیلی نہیں لائیں گے ایٹیٹیوڈ میں. ان کا جو یہ سیکیورٹی سینٹرک اپروچ ہے وہ اس میں بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان کے صحافی میرے جو دوست ہیں جن سے میں وقتاً بوقتاً بات کرتا رہتا ہوں مختلف موضوعات پر, 2017 نہیں بلکہ 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت کے بعد ایک وقت یہ تھا کہ ہم بات کرتے تھے دوستوں سے, وہ وول ہارٹیڈلی ہم سے بات کرتے تھے, ہم سے جو اسٹوریز تھے شیئر کرتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب یہ ہوا کہ صحافی اتنے خوفزدہ ہو گئے 18 کے بعد کہ وہ اب اپنی اسٹوریز جن کو تھریٹس آتے تھے وہ شیئر کرنے سے بھی کتراتے تھے, کہتے نہیں یار آپ اس بارے میں بات نہ کریں. میرے بہت سارے کوئٹہ میں دوست ہیں جن کو 2018 19 20 کے دورانیے میں مختلف طور طریقوں سے کیا گیا, دبایا گیا, پریشرائز کیا گیا. میں ان سے بات کرتا تھا کہ میں ان سے پوچھتا تھا آپ لوگ اوپنلی کیوں نہیں کرتے. 17 16 کے دورانیے میں ہم اوپنلی کہتے تھے, ہم جاتے تھے پریس کلبس کو اپروچ کرتے تھے, پی ایف کو اپروچ کرتے تھے, جو صحافتی تنظیمیں ان کو اپروچ کرتے تھے, تو ہم کو کھل کر بتاتے تھے کہ یہ تھریٹس ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ صحافیوں کو جو تھریٹس موصول ہونا شروع ہوئے 2018 میں, یہ جو موصول ہو رہے تھے تھریٹ وہ اس کو اپنے آپ تک محدود رکھتے تھے. اس کی پتہ نہیں وجہ کیا ہے, شاید ان کا اعتبار ہی اٹھ گیا اداروں سے, سرکار سے, یا جو ان کو پتہ اندازہ ہوا کہ جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہمارے سیفٹی کے لیے کام کر رہے ہیں شاید وہ خود ہی اب بے بس ہو گئے, ہمیں کوئی ہیلپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ صحافی اپنے جو ہے وہ ان کو شیئر نہیں کرنے لگے. میرے خیال سے بلوچستان میں ایسا کوئی صحافی نہیں ہے جس کو 18 20 21 میں تھریٹ نہ کیا گیا ہو, لیکن آپ ان سے بات کریں تو کوئی نہیں بتاتا ہے. ایون آئی واز لیونگ ابروڈ, میں یہاں پر تھا باہر, تو 2021 میں جولائی 2021 یا 20 میں میرا نام آیا کسی لسٹ میں کہ آپ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, باہر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. مجھے آر ایس ایف نے بتایا اور آر ایس ایف نے کہا کہ آپ تھریٹ ہے, آپ پریکاشنری میجرز اپنا لیں. میں نے یہاں پر نارویجن جو ہے سیکیورٹی ادارے ان کو بتایا, انہوں نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا. ان کی فارن منسٹری انوالو ہو گئی, انہوں نے عمران خان کو خط لکھا, یہاں کی سفیر کو خط لکھا, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا, کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی مجھے یہاں کے انٹیلیجنس نے بتایا کہ یو ہیو اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو یور لائف بٹ اٹس آؤٹ سائڈ آف ناروے. آپ ناروے سے باہر اگر ٹریول کریں گے تو آپ کو تھریٹ ہے, لیکن ایز لانگ ایز یو آر ہیئر آپ کو تھریٹ نہیں ہے. تو 2020 سے اب تک میں ٹریول نہیں کیے, یہاں پر رہا ہوں, ناروے میں ہی رہا, اور کبھی اس لوکیشن بھی چینج کرتا رہا ہوں, کبھی نارتھ میں, کبھی ساؤتھ میں, کبھی سینٹرل میں.
تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جی تھینک یو کیا. یہ تو کافی ایک بہت انسائٹفل بھی اور انفارمیٹیو ڈسکشن تھی. ہوپ فلی اس کو جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ بھی ریسیو ویسے ہی کریں گے ان گڈ فیتھ. میں ایک بات کہتی چلوں، جو آپ نے ابھی بھی جرنلسٹ کی ایک اپنے جو سارے فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو ابھی پاکستان بلوچستان سے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کی. کچھ رپورٹنگ جو ہوتی ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے رسکس نہیں ہیں جو لوگ جاتے ہیں باہر سے کام کرنے کے لیے، چاہے وہ اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوں، پاکستان کے دوسری ایتھنیسٹیز کے، یا باہر سے کوئی آئے ہوئے لوگ ہوں جو پیراشوٹ کر کے، یا کوئی انٹرنیشنل کورسپونڈنس بیسڈ ہوں. تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، مگر ایک یہ بات ہے کہ جو رسک بلوچ جرنلسٹ کو خود ہے، چاہے ایک تو بلوچ ان کی اپنی ایتھنیسٹی کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ بس ان کو ایز این اگریسر اور ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ نہیں ہے جو باہر سے آنے والے کے لیے ہے. اور پھر اگر پشتون جرنلسٹ بھی ہے جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے تو ان کے لیے بھی تھریٹس ہیں بیکاز وہ ادھر ہی رہتے ہیں. تو وہ جو باہر سے جانے والوں کے لیے اور قسم کے رسکس ہیں، اور جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو زندگی اور موت کا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ تو اٹس ناٹ این ایگزیجریشن کہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہی ہے ان کے گھر والوں کے لیے. تو اور ایکسٹریم ملٹرائزیشن ہے اور ایکسٹریم سرویلنس ہے وہاں پر. تو جیسے میں خود اپنی ریسرچ کے لیے جا بھی چکی ہوں پہلے، اور پھر اس میں جب ڈفرینٹ 18-19 میں مجھے دوبارہ جانا تھا، اور اس وقت بھی جب یہ بات ہوئی وہاں پہ بیسڈ لوگ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں جن کا تعلق پی ایف یو جے سے ہے اب، اور وہی بات تھی کہ ہم اور ایسے ہوا بھی ہے کہ اگر ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے تو لوگوں کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ کی ہے یا ان کا چہرہ نہیں لے کے آئے یا ان کو جب ریکارڈ کیا جاتا ہے تو بالکل یہ بہت زیادہ اس کے لیے میجرز لیے جاتے ہیں حفاظت کے، کیونکہ کام کرنے والا وہاں جا کے کام کر باہر سے جا کر شاید کام کر پائے، مگر جو فیملیز ہیں یا جرنلسٹ ہیں جو وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے جو بات کرنی ہے باہر والوں سے، ان کے لیے رسک پھر بھی رہے گا کہ آپ نے انٹرویو کیوں دیا، آپ نے بات کیوں کی، آپ نے کیا بات کی کیا نہیں کی. سو یہ جو لسٹ ہے رسکس کی وہ بہت بڑی ہے. اور ایک بات ویسے ہی کہتے چلوں کیونکہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ اور وہ بالکل بھی جو کانفلکٹ زون میں یا اس طرح کے جو ملٹرائزڈ اور ہائی رسک لوکیشن میں جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بالکل نہ ان کی سیکیورٹی ٹریننگ کی طرف دھیان دیا جاتا ہے فزیکلی یا ادروائز، جو ان کی سائبر اور انکرپٹ کرنے والا ڈیٹا اس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی جو ہے کبھی ان کی کوئی رسک اسیسمنٹس کی ٹریننگ ہے یا رسک میٹیگیٹ کیسے کرنی ہے اس کی ٹریننگ ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہی والی بات کیا والی کہ ڈیسکس اور ایڈیٹرز اور پروڈیوسرز خود سے جو ہے وہ اپنے کولیگس کا خیال رکھتے ہیں، اور مے بی سم کچھ زیادہ ہیومین ہیں اس معاملے میں اور پروفیشنل ہیں، ان کو زیادہ احساس ہے، کچھ کو نہیں ہے. مگر پالیسی کے طور پہ نہ تو بلوچستان میں رہنے والے جرنلسٹ کی اس طرح کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ کام کرنے والے، نہ خیبر پختونخوا اور جو فارمر فاٹا کے علاقے وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اپنی بہت زیادہ جرنلسٹ نے اپنی جان بھی گنوائی ہے اس سب سلسلے میں کانفلکٹ کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی دے ور اسٹک بٹوین ایک طرف سے ملیٹنٹس کے اور ایک طرف سیکورٹی فورسز کے درمیان میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ امپروو نہیں کی. اٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ اوور دا ایئرس کہ جہاں جہاں ان علاقوں میں اتنا تھریٹ لیول ہے، پہلے بھی تھا، بڑھتا بھی گیا، وائڈ اسپریڈ ہے، مگر ان کی جس شاید ان کا تھوڑا سا جو کام کا طریقہ ہے، کچھ ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کی لیئرز ہو جائیں ٹریننگ کی وجہ سے، وہ جو ہے وہ اس کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا. کیا بہت شکریہ، دس واز ریئلی ہیلپ فل. تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس. آئی ہوپ کہ آپ کے جو ساتھ جو بھی آپ کو درپیش مسائل ہیں اور باقی جرنلسٹ کو ہوپ فلی کوئی بہتری کی طرف جائیں چیزیں، مگر آپ کا انالیسس اور باقی لوگوں کا تو یہی ہے کہ جو ریڈ ٹیپس ہیں بلوچستان کی کوریج کے اوپر اور بلوچستان کے اوپر، وہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ امپروو نہیں ہوں گی. اٹس کوائٹ انفارچونیٹ. نیا دور دیکھتے رہیے گا. تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.